اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر والمعین قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ حضرت گرامی قدر، جیسا کہ ہم نے گزشتہ دروس میں آپ کے سامنے عظمت قرآن کریم بیان کی تھی، آج ہم اسی موضوع کو جاری رکھتے ہوئے ایک اہم شق کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ ابھی چند روز پہلے ہندوستان کے دلی سپریم کورٹ میں ایک رٹ دائر کی گئی تھی، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ قرآن مجید کی 26 آیتیں ایسی ہیں کہ جو آتنکواد کی طرف دعوت دیتی ہیں، لہذا اس کو حذف کر دیا جائے۔ گرچہ کورٹ نے اس پر فیصلہ سناتے ہوئے اس عرضی کو خارج کیا اور عرضی دینے والے پر 50,000 کا جرمانہ پیش کیا، جرمانہ اس کے اوپر لگایا۔ بات کسی شخص کے مطالبے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو زہر اسلامی تعلیمات کے خلاف اگلا گیا ہے اور جو انسانوں کے ذہن میں زہر بیٹھ گیا ہے، ضروری ہے کہ اس کو ادلہ و براہین کے تریاق سے پاک کیا جائے، پاکیزہ کیا جائے اور اس زہر کا خاتمہ کیا جائے۔ وہ شبہات جو قرآن مجید کے سلسلے میں لوگوں نے وارد کیے ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، کہ مالک کے کلام کی عظمت و اہمیت کو ان تک پہنچایا جائے تاکہ انہیں حقیقت کا اندازہ ہو جائے۔ قرآن وہ معتبر کتاب ہے، وہ عظیم کتاب ہے، وہ دستور حیات ہے، وہ ابدی پیغام ہے، وہ لافانی اور ہمیشہ باقی رہنے والی اپنے آئین و قوانین کو بیان کرنے والی ایک عظیم کتاب ہے کہ جس پہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلمین نے بھی اس کی عظمتوں کا اعتراف کیا ہے۔ جس کے پاس علم کی شمعیں روشن ہیں وہ قرآن کی روشنی کو محسوس کرتے ہیں، گرچہ جہالت کی تاریکی میں بھٹکنے والے لوگ کوٹھڑیوں اور اندھیروں کی پیداوار کو نہ کل قرآن سمجھ میں آیا تھا، نہ آج قرآن سمجھ میں آیا ہے اور نہ کل قرآن سمجھ میں آئے گا۔ لیکن جن کے پاس شمع علم روشن ہے، جن کی عقلیں روشن ہیں، ان تک ہم یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ علماء، وہ غیر مسلم علماء، بالخصوص علماء ہنود جو ہمارے لیے لائق احترام ہیں، ان کے اقوال ہم یہاں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے عظمت قرآن کے سلسلے میں کیا کہا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ بابا قوم مہاتما گاندھی انجہنی فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کو الہامی کتاب تسلیم کرنے میں ذرہ برابر بھی تأمل نہیں ہے۔ یعنی بابا قوم جناب مہاتما گاندھی انجہنی کے نزدیک قرآن مجید الہی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ وحی کے ذریعے سے اپنے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد ایک مشہور قائد مسز سروجنی نائیڈو یہ بھی فرماتی ہیں، بڑا حقیقت پسندانہ ان کا بیان ہے، کہتی ہیں قرآن مجید کے قرآن کریم غیر مسلموں سے بے تعصبی اور رواداری سکھاتا ہے۔ یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو عالم انسانیت کو تعصب کی دعوت نہیں دیتا ہے بلکہ تعصب کے پردے چھاڑ دیتا ہے اور انسان کو انسان کے ساتھ زندگی کیسے بسر کرنی، رواداری انسان کو سکھاتا ہے۔ دوسرے بات، اور اس کے بعد وہ فرماتی ہیں کہ دنیا اس کی پیروی سے خوشحال ہو سکتی ہے۔ یعنی سروجنی نائیڈو فرماتی ہیں کہ اگر قرآن مجید کا اتباع کیا جائے اور اس کی تعلیمات کو سمجھا اور پڑھا جائے تو دنیا اس سے خوشحال رہ سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا مہاتما گاندھی کے بعد سروجنی نائیڈو کا یہ قول کتنا خوبصورت اور حقیقت پسندانہ ہے۔ اس کے بعد ایک سابق کیبنٹ سیکرٹری گزرے ہیں جناب ونود چند پانڈے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ قرآن انسانی کلام نہیں ہے، یعنی قرآن الہی نظام ہے، انسانی کلام نہیں ہے بلکہ یہ وحی الہی ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے۔ اس کے بعد ہمارے اور باپو بھوپین چندر پال کہتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم میں غیروں کی طرح ذات پات کا امتیاز موجود نہیں ہے، نہ کسی کو محض خاندانی اور مالی عظمت کی بنا پر بڑا سمجھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے قرآن مجید کی گویا اس آیہ کریمہ کو انہوں نے کوٹ کرنا چاہا کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مکرم ترین بندہ وہ ہے جس کے دل میں خوف خدا پایا جاتا ہو۔ اس آیہ کریمہ نے تمام تر ذات پات، نسل، رنگ، بو، ساری تقسیمات کو ختم کر کے ایک پیمانہ بیان کیا ہے کہ جو اللہ کے نزدیک مکرم، صاحب کرامت اور صاحب عظمت ہے، وہ بندہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اس کے علاوہ
قرآن مجید کے بارے میں باپو بھوپیندر ناتھ باسو فرماتے ہیں کہ 1300 برس، انہوں نے جب کہا تھا تو 1300 برس ہیں، اب اس وقت 1400 برس ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1400 برس کے بعد بھی قرآن کی تعلیم کا یہ اثر موجود ہے کہ ایک خاک روح بھی مسلمان ہونے کے بعد بڑے بڑے خاندانی مسلمانوں کی برابری کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ کا مطلب یہ کہ اگر ایک انسان دائرہ اسلام میں آ جائے تو پھر اس کے سارے نسلی امتیاز ختم ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کے نزدیک مکرم بندہ ہو جاتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آپ نے محسوس فرمایا اس طرح سے ہم نے علماء اہل حنوت کے اقوال اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ ہندوستان کی اس پوتر دھرتی پر جو لوگ قرآن کے خلاف زہر اگلنا چاہتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کے بڑے بڑے لیڈران اور بڑے بڑے دانشوران نے قرآن مجید کی عظمت کا اعتراف کیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن الہامی کتاب ہے، اس میں بندے کے کسی کلام کی کوئی آمیزش نہیں ہے۔ خالی اہل حنوت علماء کرام جو ہمارے لیے لائق صد احترام ہے، خالی انہوں نے اتنا ہی نہیں کیا ہے بلکہ قرآن مجید کے مختلف زبانوں میں انہوں نے ترجمے بھی پیش کیے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو کچھ ترجمے سے روشناس کرا دیتے ہیں، جس میں سب سے پہلے آپ کہیں کہ ونود چند پانڈے صاحب، سابق کیبنٹ سیکریٹری، انہوں نے قرآن مجید کا ہندی زبان میں ترجمہ کیا جو 1994 میں شائع بھی ہوا۔ آپ محسوس فرمائیں۔ اس کے علاوہ ہندی میں منظوم ترجمہ دھن پرکاش ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ، یہ بھی سپریم کورٹ دہلی میں ایڈوکیٹ تھے، انہوں نے قرآن مجید کا ہندی زبان میں ترجمہ کیا جس کا نام رکھا پوتر قرآن درشن، یعنی جس ترجمے کا انہوں نے نام رکھا اس کا نام رکھا پوتر قرآن درشن، جسے آلوک پرکاش نے فروری 2000 میں شائع کیا۔ اس کے علاوہ پران ناتھ نے قرآن اور وید کا انتخاب پیش کیا۔ انہوں نے اپنی کتاب قلزم سروپ میں اس کا ذکر کیا کہ وید کے تقابلی جائزے کے ساتھ انہوں نے قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کیا جس کو گجراتی زبان میں پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ گریش چندر سنگھ، یہ جو ہے 1881 میں انہوں نے قرآن مجید کا بنگالی زبان میں ترجمہ کیا۔ اس طرح اور بھی بہت سے علماء فضلاء دانشوران ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کا ہندی ترجمہ کیا، اردو ترجمہ کیا، گجراتی ترجمہ کیا اور منظوم ترجمہ کیا۔ یہ سارے ترجمے اس بات کی دلیل ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ بہت سے اس کے علاوہ بھی میرے پاس نام ہیں جو وقت کی قلت کی وجہ سے میں بیان نہیں کر رہا ہوں، بہت سے اور بھی نام ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے ترجمے کیے ہیں اور قرآن مجید پر بہت کام بھی کیا ہے۔ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن مجید کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں، اور یہ ماہ مبارک جو ربیع القرآن کہا جاتا ہے، جس مہینے کو ہر شے کی ایک بہار ہے اور قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے، اس میں ہمیں ماہ تعلیم و تعلم بھی ہے، بہترین وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اس وقت صرف قرآن مجید کی، عام طور سے ہمارے سماج میں قرآن مجید کی تلاوت پہ زور دیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں تلاوت بالکل ہونا چاہیے، ایک آیت کا ثواب ایک قرآن کے برابر ہے، لیکن تلاوت کے ساتھ ساتھ تفہیم قرآن بھی ہونا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، قرآن مجید کے ترجمے کے بعد اس کی آیات میں غور و خوض کریں۔ اس طرح ہم اگر قرآن مجید کی آیت میں غور و خوض کریں گے اور ترجمہ بھی پڑھیں گے تو ہم بہت سے اشکالات اور اعتراضات کا جواب دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اگلے درس میں آپ کو ان 26 آیتوں کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ وہ 26 آیتوں کی تقسیم کیا اور کس کس طریقے سے ہم ان آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ جن پر اعتراض کیا گیا ہے، اور ظاہر مختصر وقت ہے تو ہم صرف اور صرف ان آیات کے نمبر ارقام بتا کے اشارہ کریں گے تاکہ بعد میں لوگ ان آیات کے سیاق و سباق کو سمجھ لیں، اور اس طرح سے اس قرآن مجید کو آپ پڑھیں، غور کریں، فکر کریں، تاکہ دوسروں کو جواب دینے کا ہنر پیدا ہو، حوصلہ پیدا ہو۔ خدا سے دعا یہ ہے کہ مولا ہمارے اس عمل قلیل کو قبول فرمائے اور امت مسلمہ میں کہ فکر اور نظر کو جو ہے وہ آمادہ کریں تاکہ قرآنی تعلیمات سے استفادہ کیا جا سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔